کو بلایا اور کہا امام صاحب آپ تو ہماری حالات کو جان رہے ہیں کہ میری حالات کس طرح سے گزر رہے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی, وہ اپنے سسرال میں خوش و خرم آباد ہے. میرے چاروں بیٹا کی شادی ہوئی, چاروں اپنے اپنے وائف کو بیوی کو لے کر کے چار جگہ پہ آباد ہو گیا ہے. ہم بیڑی کے لیے طرف سے پیسہ نہیں دیتا ہے, کپڑا کے لیے طرف سے پیسہ نہیں دیتا ہے. امام صاحب ہماری زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے. ہمارا چاروں بیٹا زمین جائیداد میں 4 حصہ بٹوارا کر لیا ہے, کھیت کھلیان میں 4 حصہ بٹوارا کر لیا ہے, روپیہ پیسہ میں 4 حصوں میں بٹوارا کر لیا ہے. لیکن میں کچھ روپیہ بچا کر کے رکھا ہوں. امام صاحب اس کو رکھ لیجئے, جب ضرورت پڑے گی ہم آپ سے مانگیں گے دے دیجیے گا, ورنہ ہمارے بیٹا کو پتہ چلے گا یہ بھی پیسہ لے لیں گے. ٹھیک ہے, دے دیجیے. امام صاحب دینے والے, امام صاحب لینے والے, دینے والا شخص دے کر کے چلا گیا. تیسرا کوئی نہیں جان رہا ہے. گیا رات کو سویا, سوئے گا, انتقال کر گیا, انتقال کر گیا, دنیا سے چل گیا. دنیا سے جانے کے بعد اب امام صاحب کی بے چینی بڑھ گئی. یا اللہ, دینے والا انسان چلا گیا, ہمارے اندر ہمارے بیچ میں یہ بات ہے, تیسرا کوئی جان نہیں رہا ہے. لیکن آج اس پرفتن ماحول میں اگر کوئی ایسا کام واقعہ ہو جائے, ایسا کوئی گھٹنا ہو جائے, ایک دینے والا انسان, ایک لینے والا انسان, دینے والا نے 5 لاکھ روپیہ دے کر کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں دے کر کے چلا گیا, اور جانے کے بعد جیسے ہی اپنے آگے پہنچا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ہم یہی سوچیں گے چلو دے کر کے چلا گیا, کوئی دوسرا جان نہیں رہا ہے, کوئی تیسرا جان نہیں رہا ہے, میرے لیے اچھا موقع ہے کہ 5 لاکھ روپیہ ہم ظاہر بھی نہیں کریں گے. اللہ کا خوف تو ہے ہی نہیں ہمارے دلوں میں, اللہ کا ڈر تو ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں ہے. اب امام صاحب کا تجسس بڑھتا گیا, اللہ کیا کرے, اس روپیہ کو کیا کرے. اور انہوں نے تو پیسہ جو دیا تھا اپنے بیٹے سے آدھی لا کر کے دیا. بیٹے پر اگر ظاہر کرتے ہیں تو اسی پیسہ کو بیٹا بھی بانٹتا, اور اسی سے چرا چپا کر کے دیا تھا. آپ کیا کرے. جنازہ تیار ہونے کے بعد اب جنازے پڑھانے کے لیے قاضی صاحب آگے آنے کے بعد اب امام صاحب کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے ایک ایسا ان کے دماغ میں بات آئی کہ فوراً امام قاضی صاحب جیسے کہے کہ پلنے والا انسان دنیا سے چلا گیا ہے, 70-80 سال کی عمر میں گیا ہے, ان کے اوپر کسی کا لین دین ہے تو بتا دیجیے. بیٹا جنازہ میں کھڑا ہے, لین دین کی بات آئی. امام صاحب نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا, کہا کہ ہاں مرنے والا انسان میرا 4 لاکھ روپیہ لے کر بات پلٹ دیا. امام صاحب نے بات امام صاحب نے پلٹ دیا کہ میرا روپیہ لے کر کے مرا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جیسے پلٹنے کی بات آئی, اب قاضی صاحب کہہ رہے کہ ہاں اس کا بیٹا موجود ہے, یہ بیٹا پیسہ دے دے گا, اقرار کرایا جا رہا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کون بیٹا آگے بڑھے گا جو اس کا پیسہ ادا کرے گا. میرے پیارے, جب دینے کی بات آئی تو چاروں 4 دفعہ میں بچ گئے. جنازہ چھوڑ کر کے بھاگ گیا, چاروں نظر نہیں آیا. میرے پیارے اسلامی, جب نظر نہیں آیا تو قاضی صاحب اب دیکھ کر کے دنگ رہ گئے, یا اللہ اس کا بیٹا سب کہاں گیا. ظہر کے بعد جنازہ رکھا, بیٹا سب غائب. عصر ہو گئے, مغرب ہو گئے. مغرب بعد بیٹی جو رقیہ تھی اس کے کان میں آواز گئی کہ تمہارے ابا کے جنازہ کو روک دیا گیا ہے. زمین جائیداد 4 حصوں میں تقسیم کیا, بیٹی کو نہیں دیا. کھیت کھلیان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا, بیٹی کو نہیں دیا. دھن و دولت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا, بیٹی کو نہیں دیا. لیکن بیٹی کی کان میں آواز دی کہ تمہارے ابا کے جنازہ کو روک دیا گیا ہے. اب روکنے کی وجہ کیا ہے کہ فلانوا کا 4 لاکھ روپیہ لے کر کے مرے ہیں. قسم خدا کی وہ بیٹی اسی سمے آتی ہے, آنے کے بعد اپنے الماری سے اپنے پیر کے پازے کو نکالتی ہے, اپنے گلے کے ہار کو نکالتی ہے, اپنے ناک کے نک کو نکالتی ہے, اپنے کان کے بالی کو نکالتی ہے, اپنے سارے زیور و جائیداد کو نکالتی ہے. نکالنے کے بعد ایک موٹری باندھتی ہے, ایک سنار کے پاس جاتی ہے, بیچتی ہے. بیچنے کے بعد پیسہ لے کر کے قسم خدا کی قاضی صاحب کے پاس رکھ دیتی ہے اور فرماتی ہے, قاضی صاحب یہ دھن و دولت دیا ہوا میرے باپ کا امانت تھا, گلے کا ہار دیا ہوا میرے باپ کا امانت تھا, پیر کا پازیب دیا ہوا ہمارے باپ کا امانت تھا, ناک کے نتھیوں کو لاز دینا ہمارے باپ کا تھا, کان کے بالی کو دیا ہوا ہمارا باپ تھا. میں نے سنا کہ ہمارے باپ کو پیسہ کی وجہ سے جنازہ کو روک دیا گیا ہے. قاضی صاحب اس پیسہ کو لے لیجیے اور ہمارے ابا کے جنازہ کو پڑھانے دیجیے.
हमारे अब्बा के जनाजा को पढ़ाने दीजिए, कसम खुदा की मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। उसी समय इमाम साहब रोने लगते हैं और रो कर अर्ज करते हैं, लोगों कान खोल करके सुन लो, मरने वाला इंसान मेरा पैसा लेकर के नहीं गया था, बल्कि मरने से एक रोज पहले मेरे पास अपने बेटे की वजह से 4 लाख रुपया लेकर के गया था। हमको बताने का असल मकसद ये था कि आज आप खुद सोचे कि हमने जमीन जायदाद से महरूम किया, हमें हर चीज से महरूम किया अपने बच्चियों को, अब ये 4 लाख रुपया इसको बेटों में दिया जाए या बेटी में दिया जाए। आवाज आई कि नहीं, बेटा तो करना था, बेटा तो सिर छोड़ करके भाग गया, लेने का हकदार था, देने का हकदार नहीं था, लिहाजा इस पैसे को बेटी का मालिक बनाया। कसम खुदा की उसी समय उस पैसे की वरासत उसके हाथ में दिया गया। मैं आपसे असल इस बात पर कहना चाहता हूँ कि बेटियां कभी भी हमारी वफादार रही है, हर वक्त वफादार रही है, बचपने में, जवानी में, बुढ़ापे में, हर वक्त हमारी वफादार रही है। और उस वफादारी का सबूत हम लोग अपने इखलास से दे, अपने मोहब्बत से दे, अपने किरदार से दे, अपने सीनों में उसे लगा कर रखे। यही हमारे और आपके लिए बेहतरी का सबूत है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मैं आपसे